اس پارٹ میں ہم نے یہ بتایا کہ کس طرح مسلمانوں نے خود کو ایجپٹ فتح کرنے کے لیے ریڈی کیا. یعنی مسلمانوں کے ایک جنرل عمر بن عاص جو بہت ہی زیادہ ہنگری تھے ایجپٹ کو فتح کرنے کے لیے، انہوں نے خلیفہ عمر بن خطاب کے سامنے ایک نیا پلان رکھا. اب ہمیں سلو ہونے کے بجائے ایجپٹ کی طرف جانا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تھوڑا کنفیوز تھے، کیونکہ ایجپٹ کی فتح سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمانوں کے 25,000 سولجرز ایک بیماری میں شہید ہو گئے، طاعون. بٹ پھر بھی عمر بن عاص حضرت عمر رضی اللہ کو کنونس کرتے رہے اور فائنلی حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں ایجپٹ کی طرف جانے کی اجازت دے دی. آرمی چیف عمر بن عاص اپنی 4,000 کی فوج کو تیار کیا اور ایجپٹ کی طرف گئے اور بہت ہی تیزی سے ان سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ایجپٹ کے کیپٹل کے سامنے کھڑے ہو گئے. 4,000 کی فوج کے ساتھ ایجپٹ کو فتح کرنا امپاسبل تھا، اسی لیے اگلے 7 مہینے تک مسلمان اس سٹی کے سامنے اپنے کیمپس میں بیٹھے رہے. اور آرمی چیف عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مدینہ میں خلیفہ عمر سے مدد مانگی جائے. حضرت عمر رضی اللہ کو اس بات کا پہلے ہی پتا تھا کہ عمر بن عاص ایجپٹ کو بہت ہی لائٹلی لے رہے ہیں اور اسے ضرور زیادہ فوج کی ضرورت پڑے گی. تو انہوں نے فوراً 12,000 کی فوج ایجپٹ کی طرف روانہ کی. اب یہی نئی فوج عمر بن عاص کے ساتھ آ کر ایجپٹ میں مل گئی اور ان دونوں فوجوں نے مل کر حملے کا ایک نیا پلان بنایا. اور اگلے دن رومن فوج اپنے قلعے سے باہر نکلی اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی اور جنگ شروع ہوئی. کچھ ہی دیر کی جنگ کے بعد اچانک مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے اور آہستہ آہستہ جنگ کے میدان سے اتنے پیچھے آ گئے کہ ایسا لگنے لگا کہ اب فائنلی مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے. ایگزیکٹلی اسی ٹائم مسلمانوں کی ایک دوسری فوج آ کر رومن کی فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی. یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے دوبارہ حملے کا حکم دیا. اس طرح مسلمانوں نے رومن کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا اور انہیں کرش کر دیا. لیکن ان سب کے بعد بھی مسلمان اس سٹی میں داخل نہ ہو سکے. آخر ایک دن زبیر بن عوام نے تنگ آ کر ایک بہت ہی خطرناک ڈیسیژن لیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس سٹی کے اندر داخل ہوئے اور سیدھا جا کر مسلمانوں کے لیے گیٹ کھول دیا. یہ دیکھ کر مسلمانوں کی پوری فوج ایجپٹ کے کیپٹل میں انٹر ہوئی اور اس طرح اس سٹی کو فتح کر کے یہاں کے گورنر کو ڈھونڈنے لگے. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. گورنر پہلے ہی اس سٹی کو چھوڑ کر ایجپٹ کی سب سے پاورفل سٹی الیگزینڈریا کی طرف بھاگ چکا تھا. نہ گورنر تو بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ اس نے یہاں سے بھاگتی مسلمانوں کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ اب اور بس رہنے دو، میں پورے ایجپٹ کو حضرت عمر کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. عمر بن عاص نے گورنر کی اس ریکویسٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کی جنگ اس گورنر سے نہیں بلکہ رومن امپائر کے بادشاہ سے. آرمی چیف عمر بن عاص نے ایجپٹ کے سرنڈر کی یہ آفر ایکسپٹ تو کر لی، لیکن جب رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس کو اپنے گورنر کے اس سرنڈر کا پتہ چلا تو اسے گورنر کی اس بزدلی پر بہت غصہ آیا کہ اس کی اوقات کیا ہے. اس نے مجھ سے پوچھے بغیر پورے ایجپٹ کو سرنڈر کر دیا، جس کے بعد اس نے ساری رومن فوج کو میسج بھیجا کہ گورنر کی باتوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمانوں کے آرمی چیف عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب رومن کا بادشاہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے بھی اپنی آرمی کو الیگزینڈریا کی طرف جانے کا حکم دیا. اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری کہ جب مسلمان اپنا سامان پیک کر رہے تھے اور اپنے ٹینٹ کو باندھ رہے تھے تو عمر بن عاص بھی اپنا ٹینٹ باندھنے کے لیے گئے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹینٹ کے اندر ہی ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کبوتر کے بچے بھی تھے. تو اب عمر بن عاص نے اس کبوتر کے گھر کو بچانے کے لیے اس ٹینٹ کو یہیں پر رہنے دیا. یہ ٹینٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہر مسلمان نے اس ٹینٹ کو ایک نشانی کے لیے یہیں پر رہنے دیا اور اسی ٹینٹ کے آس پاس آباد ہونے لگے. نہ عربی میں ٹینٹ کو فستاد کہا جاتا ہے اور آگے جا کر اسی کبوتر کے ٹینٹ کی وجہ سے
ایجپٹ کے کیپٹل کا نام ہی فسطاط پڑا، جو آج تک ایجپٹ کا کیپٹل ہے، جسے آج کائرو کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمان بھی اس سٹی کے پاس پہنچ گئے اور اس سٹی کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ الیگزینڈریا الیگزینڈر دا گریٹ کے نام پر بنی ایک بہت بڑی سٹی تھی، اور حضرت عمر نے اپنی پوری خلافت میں اتنی بڑی سٹی پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا، جو ڈیمیسکس اور مدین جیسی سٹی سے بھی بہت بڑی تھی۔ مسلمانوں نے یہاں پہنچ کر اس سٹی کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں کی ساری کوشش بالکل فیل ہوتی رہی، اور اگلے 6 مہینے تک مسلمان اس سٹی کے دروازے کے سامنے بالکل بے بس بیٹھے رہے، اور مسلمانوں کی ہمت کو اور توڑنے کے لیے رومن بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کی۔ اب فائنلی یہ لگ رہا تھا کہ خلیفہ عمر کبھی بھی ایجپٹ کو فتح نہیں کر پائیں گے اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلی جائے گی، لیکن اچانک ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا۔ ساری سچویشن بالکل بدل گئی۔ اچانک رومن امپائر کے کیپٹل استنبول میں رومن امپائر کا آخری پاورفل بادشاہ ہیراکلس 30 سال کی حکومت کے بعد مر گیا، جس کے بعد اس کے جوان بیٹے نے آ کر اپنے باپ کا تخت سنبھالا۔ اس ینگ بادشاہ سے رومن امپائر کی بہت امیدیں دیکھی کہ یہ ضرور مسلمانوں سے ہماری کھوئی طاقت کو چھینے گا، لیکن صرف کچھ ہی دن تخت پر رہنے کے بعد اس بادشاہ کی سوتیلی ماں نے اسے مار دیا اور اپنے بیٹے کو رومن امپائر کے تخت پر بٹھایا۔ لیکن یہ دیکھ کر رومن امپائر کے جنرلز اور عوام کو بہت سخت غصہ آیا، جس کے بعد یہاں پر رومن امپائر میں ایک بہت بڑی سول وار اسٹارٹ ہوئی، جس کے بعد وہ فوج جسے ہیراکلس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اسے مجبوراً واپس جانا پڑا۔ لیکن جب حالات تھوڑا کنٹرول ہوئے تو رومن امپائر کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نئے بادشاہ کی ایج صرف اور صرف 11 سال تھی۔ خلیفہ عمر رومن امپائر کی سول وار کو بہت ہی غور سے دیکھ رہے تھے، اور انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ایجپٹ فتح کرنے کا یہی سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ تو انہوں نے مدینہ میں ایک لیٹر لکھا اور اپنے میسنجر کو آرڈر دیا کہ یہ لیٹر ایجپٹ میں آرمی چیف عمر بن عاص تک پہنچاؤ۔ یہ میسنجر دن رات کر کے بہت ہی تیزی سے ایجپٹ پہنچا۔ جیسے عمر بن عاص نے یہ لیٹر کھولا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ نے کلیئر آرڈر دیا تھا کہ عمر بن عاص فوراً مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے میرا یہ لیٹر ان سب کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ آرمی چیف عمر بن عاص نے ایسا ہی کیا اور مسلمانوں کی پوری فوج کو جمع کر کے ان کے سامنے حضرت عمر کا یہ لیٹر کھولا اور کہا، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پچھلے 2 سال سے لڑ رہے ہو اور اب تک ایجپٹ فتح نہیں کر سکے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم رسول اللہ اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھول چکے ہو اور بالکل ہمارے دشمنوں کی طرح دنیا کی محبت میں کھو چکے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ ایسی قوم کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ تو اب میں تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے تمہاری طرف ایک نئی فوج بھیج رہا ہوں، تو اب اپنی پرانی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اٹھو، اپنے گھوڑوں کو ٹھیک کرو، اپنی تلواریں نکالو اور رومن سے ایک آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ مسلمان ایجپٹ کو ہمیشہ کے لیے اسلام کے کنٹرول میں لا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا جذبہ اتنا بڑا کہ انہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی اور الیگزینڈریا کی سٹی پر ایسا حملہ کیا کہ رومن اس حملے کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور اپنی دیواروں اور گیٹس اور ٹاور کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگے، اور مسلمان فائنلی اس سٹی میں داخل ہوئے۔ یہاں کے گورنر سائرس نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ ایک 11 سال کا بچہ خلیفہ عمر کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، تو اب اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنا قلم اٹھایا اور پورے ایجپٹ کو حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس طرح ایجپٹ فرعون کا ملک مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ عمر بن عاص نے ایجپٹ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک میسنجر جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ انہیں ایجپٹ کی فتح کی خبر دے سکے۔ یہ میسنجر فل اسپیڈ مدینہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ کے گھر کے بجائے مسجد نبوی کی طرف گیا۔